اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی ضروری ٹاپک پہ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ معزز سامعین، اگر قرآن و سنت کا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ آواز جو ہے، یہ آواز بیکار سی آواز معلوم ہوتی ہے، اور ہمیں معلوم یوں ہوتا ہے کہ آواز اٹھانے والیاں یا آواز اٹھانے والے جتنے بھی ساتھ شامل ہیں، وہ سارے جو عورتوں کے حقوق کے طلبگار ہیں، اگر وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں تو تمام کی تمام پریشانیاں اور ذہنی سوال جو بھی اٹھائے جا رہے ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نسل انسانی کی افزائش کا سلسلہ چلا تو مختلف اقوام ملک وجود میں آئے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث ہوتے رہے، قوموں کا عروج و زوال ہو یا انبیاء کی رشد و ہدایت کا سلسلہ، کرۂ ارض کے اندر انسانی تاریخ میں عورت کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ مختلف ادوار اور مختلف قوموں میں عورت کی اہمیت بھی مختلف رہی ہے۔ بعض نے تو اسے انتہائی کم درجہ کی مخلوق سمجھا ہے، اور بعض نے تو اس کا اتنا درجہ بڑھا دیا کہ اسے خدا تک تسلیم کر لیا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے عورت کا حقیقی روپ پیش کیا، جو اس سے پہلے کسی نے پیش نہ کیا تھا۔ اسلام نے تعلیم دی کہ عورت اگر بیٹی ہے تو یہ تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو یہ تمہاری ناموس ہے، اگر بیوی ہے تو یہ تمہاری زندگی کا ساتھی ہے اور شوہر کے سر کا تاج ہے، اور اگر یہ ماں ہے تو تمہارے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اسلام کے نظام عدل کی برکت سے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا معاشرہ قائم ہوا جس میں عورت کو ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں پورا تحفظ دیا گیا ہے۔ اسلام کی عطا کردہ قدر و منزلت سے فائدہ اٹھا کر مسلمان خواتین نے مختلف شعبہ زندگی میں ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ خواتین اسلام نے علم و ادب، تعلیم و تدریس، علوم قرآن، علوم حدیث، علم فقہ، روزمرہ کے معاشرات اور جہاد وغیرہ غرض کے ہر میدان میں اپنے جوہر دکھائے ہیں۔ معاشرتی زندگی میں عورت کے کردار کی اہمیت کے پیش نظر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں عورتوں کی مجالس بھی منعقد ہوا کرتی تھی، حتیٰ کہ بدھ کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے مسائل سنتے اور ان کے حل بھی پیش فرمایا کرتے تھے۔ تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرون اولیٰ اور قرون وسطیٰ کے دوران یہ جو دور گزرا ہے، اس میں بچیوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی تھی اور انہیں علم و ادب کے جوہر سے آراستہ کیا جاتا تھا۔ ان کی ایسی تربیت کرنے کی برکت سے انہوں نے ایسی شخصیات کو جنم دیا ہے کہ جن کی زندگیوں کو پڑھتے وقت آج بھی عقلیں ورطہ حیرت میں پڑ جاتی ہیں۔ علم کے آفتاب و ماہتاب ہوں، ملکوں کے فتح کرنے والے ہوں، مجاہد ہوں، انصاف کے جھنڈے لہرانے والے حکمران ہوں، یا لوگوں کے دلوں میں جھنڈے گاڑنے والے باخدا صوفیاء، ہر ایک تاریخ ساز شخصیت کی پشت پر آپ کو بعمل ماؤں کا کردار ضرور نظر آئے گا۔ ہمارے ملک کی آدھے سے زیادہ آبادی پر محیط یہ طبقہ آج قوم کی فکری بالیدگی میں اپنا تعمیری کردار ادا کرنے سے قاصر ہے۔ ماضی کے جس دور میں عورت خاندان کی تعمیر میں اپنے کردار کو فرض سمجھتی تھی، وہ دور دنیا میں اسلام کا سنہری دور کہلاتا تھا، اور اب جب کہ یہ طبقہ اپنے کردار سے غافل ہو چکا ہے، قوم ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ گزشتہ سال میں بھی کچھ خواتین نے مغربی تہذیب کو اپناتے ہوئے نہ جانے کن کے اشاروں پر لبیک کہتے ہوئے عورت آزادی مارچ کا نعرہ بلند کیا اور احتجاج کیا کہ ہمیں یورپ کی طرح آزادی چاہیے۔ ان کے مطالبات یہ تھے کہ شوہر کی خدمت کو وہ عار سمجھتی ہیں، مرد اپنا سالن خود گرم کر لے، دوپٹہ ان کے گلے کی توق ہے، یا ان کو وہ دوپٹہ صحیح نہیں لگتا۔ اس طرح کے ایسے نعرے
جو میرا ضمیر بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تہذیب بھی منع کرتی ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ فرمایا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان سے سکون پاؤ، اور تمہارے درمیان محبت و مہربانی پیدا کر دی۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ عورت کی پیدائش کا مقصد مرد کو راحت و سکون دینا ہے، اور یہ عورت پتہ نہیں کس تخیل کو دماغ میں لے کر آزادی کا نعرہ لگا رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان خواتین کے مقاصد کیا ہیں۔ واضح بات یہ ہے کہ یہ عورتیں مغرب کی طرح اس ملک میں بھی اپنی ایسی آزادی چاہتی ہیں کہ انہیں کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، کوئی بھی ان کی عزت پر اگر ڈاکہ ڈال بھی جائے تو کوئی انہیں پوچھنے والا نہ ہو۔ شاید یا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی مشہور ہونا چاہتا ہے، شاید کچھ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ ہم اگر سامنے آئیں گی، یہ سوال اٹھائیں گی، یہ ٹاپک اٹھائیں گی تو شاید ہم مشہور بھی ہو جائیں، لیکن یہ خام خیالی ہے۔ اگر آج اس کا سد باب نہ کیا گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ اس بات کو چھوڑ دو، یہ طوفان ہے اور خود ہی تھم جائے گا، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا، اگر اس خام خیالی کا آج سد باب نہ کیا گیا تو یہ لاوا کل تک ہمارے گھروں میں بھی آ پہنچے گا۔ آزادی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو قید سے آزاد کروانا۔ اگر یہی نعرہ ہے تو ان عورتوں میں سے کس عورت نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے نعرہ بلند کیا ہے، جو برسوں سے دشمن کے چنگل میں آزادی کا نعرہ لگا رہی ہے؟ اگر آپ اسلام کی آزادی اور شریعت مطہرہ سے آزادی چاہتی ہیں تو وہ آزادی آپ کے لیے تباہ کن ہو جائے گی۔ میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام ان عورتوں سے جو اس گھنونے کھیل کا حصہ بننے جا رہی ہیں اور اس گھنونے کھیل کے اندر اپنے آپ کو خود کو انوالو کر رہی ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی آپ قرآن پاک کی تعلیم کو پڑھیں، قرآن پاک کے احکامات کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے جو درس دیا ہے، اسلام نے جو حق عورت کو دیا ہے، وہ اس سے قبل کسی نے عورت کو نہیں دیا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اسلام کے اندر اسلام نے جو عزت عورت کو دی ہے، اسی عزت میں اگر آپ مطالعہ کرتی ہیں تو آپ کو خولہ کا وہ میدان فتح کرنا بھی یاد آتا ہوگا، ام حکیم بھی یاد آتی ہوں گی، ام سلیم بھی یاد آتی ہوں گی، اسماء بنت ابی بکر بھی یاد آتی ہوں گی، ام ربیہ بھی یاد آتی ہوں گی، ام ہانی، ام کلثوم، اور اس کے علاوہ اور کتنی اور جو ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنا کر اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پھر انہیں لال عطا فرمائے ہیں۔ خواجہ بختیار کاکی کی والدہ کو آپ دیکھیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کی والدہ ماجدہ کو آپ دیکھیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی والدہ کو آپ دیکھیں، امام غزالی کی والدہ کو آپ دیکھیں، اور اس کا کردار تو بہت وسیع ہے۔ آپ کو ایک اور بات جاتے جاتے میں بتاؤں، اگر آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی، تو میرا آپ سے سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کے اندر 149 جو فقیہ تھے، جو 149 فقیہ تھے، ان 149 میں تھے کتنی عورتیں تھیں، اور کون کون سی وہ عورتیں تھیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی فقیہ تھیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کی ہے اور اسی کو اپنے لیے اعزاز سمجھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ مغربی پراپوگنڈے کو چھوڑ کر آپ اسلام کی طرف مائل ہوں گی، اسلام کو پڑھنے کی کوشش کریں گی۔ جب آپ اسلام کو پڑھنے کی کوشش کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذہنوں کی یہ ساری خلش دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ سب کی عزتوں کا راکھا ہے۔ خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔